الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ایک خاص مسئلے سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے، اور ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے۔ سوال بڑا اہم ہے اور ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس وقت میں اس مسئلے سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر دی جائیں۔ سوال کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے، اور ان غیر مسلم میاں بیوی میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا ان کا نکاح باقی رہا؟ ان کی جو شادی ہوئی تھی، ان کا جو نکاح ہوا تھا، وہ دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا وہ شادی باقی رہے گی؟ کیا وہ نکاح باقی رہے گا؟ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ تو مجھے اس بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے، درمیان میں اور بھی کچھ سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے بھی انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی غیر مسلم ہیں، دونوں میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا ان کی وہ شادی، ان کا وہ نکاح باقی رہے گا؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ تمام علماء کا اور فقہاء کا اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ اگر دو غیر مسلم میاں بیوی اکٹھے اسلام قبول کر لیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور تمام فقہاء کا۔ دو غیر مسلم میاں بیوی ہے، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، اب ان کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ ایسے تھے، میاں بیوی نے اکٹھے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان کو ان کے نکاح پر باقی رکھا، دوبارہ نکاح ان کا نہیں کروایا۔ ابو داؤد میں بھی ایسی ایک روایت ملتی ہے، تو یہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کیا، مثلا عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا شوہر کافر ہے، تو کیا عورت کے اسلام لانے کے بعد اس کا جو شوہر اب کافر رہ گیا اس کے ساتھ اس کا نکاح برقرار ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے، تمام علماء کا، کہ اگر شوہر مسلمان نہیں ہوا اور عورت مسلمان ہو گئی ہے، شوہر اسلام قبول نہیں کرتا، عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے ہیں، اب ان کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں رہتا۔ ہم اس مسئلے کو شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہو رہی تھی، وہ صلح جب آپ کی ہو گئی، صلح نامہ تیار ہو گیا، تو اس میں ایک شق یہ تھی کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں مکے سے کوئی شخص بھاگ کر مدینہ آ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کے مدینے سے کوئی شخص مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ کڑی شرط تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور صلح ہو گئی۔ جب یہ صلح ہوئی تو اسی جگہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ بہت سے مسلمان جو مکے میں مسلمان ہو گئے تھے اور وہ کافروں کے قید میں تھے یا وہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں مرد بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، وہ وہاں سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ چنانچہ ابو جندل آئے اور وہ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مکے والے آئے، انہوں نے کہا جی ہماری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکے سے آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ نے واپس کر دیا۔ لیکن ایک خاتون آئی جن کا نام سعیدہ بنت حارث اسلمیہ، یہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا شوہر مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی مکے سے بھاگ کر۔ اب وہ لوگ آئے، ان کا شوہر آیا کہ جی آپ ان کو واپس کریں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ یہ شرط ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا شرط میں مرد داخل ہے، عورتیں داخل نہیں ہیں۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ سنیے، یہ مفسرین نے واقعات لکھے، قرطبی میں بھی تفصیل سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ دوسرا واقعہ، عتبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہے ام کلثوم، اور یہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے، اور ان کی یعنی یہ ام کلثوم مسلمان ہو گئی، ان کے ساتھ ان کے دو بھائی بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ پہنچ گئے۔ ادھر سے ان کے شوہر پہنچ گئے، رشتہ دار پہنچ گئے، انہوں نے واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ان کے دو بھائی تو واپس کر دیے لیکن ان کو واپس نہیں کیا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اب اس آیت میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین جو مسلمان ہو گئی تھی ان کو واپس نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آ جائے، یعنی مکہ چھوڑ کر اب وہ تمہارے پاس آ گئی، اس لیے کہ لشکر اسلام میں آنے داخل جیسے ہی ہو جائے اور وہ اپنے مکے سے نکل کر لشکر اسلام میں داخل ہو گئی وہ عورتیں، تو وہ دارالاسلام میں داخل ہو گئی۔ تو پہلا حکم دیا فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، اور امتحان کیا لینا ہے؟ دیکھنا ہے کہ وہ واقعی مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اگر واقعی مسلمان ہیں تو پھر ان کو واپس نہیں کرنا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کو مکے والوں کو واپس کر دینا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تم یہ جان لو کہ وہ مسلمان ہے تو پھر یعنی جو تم ان سے باتیں پوچھی ہے، امتحان لیا ہے، جو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ واقعی مسلمان ہے، تو پھر اب ان کو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب کافروں کو واپس نہیں لوٹانا ان کو، پہلا حکم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین سے کہا کہ ہم یہ عورتیں تمہیں واپس نہیں کریں گے، یہ معاہدے میں داخل نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اس پر کوئی انکار نہیں کیا، انہوں نے بھی یہ بات مان لی کہ ہاں ٹھیک ہے، معاہدے میں مرد داخل تھے، عورتیں داخل نہیں تھیں، یہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور اس پر کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو خواتین مسلمان ہیں ہو کر آئی ہیں، ان کے شوہر پیچھے مشرک ہے، کافر ہے، اب ان کا نکاح باقی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے آگے دیا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب یہ مسلمان عورتیں ان کے شوہروں کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں،
ان کا اب نکاح ختم ہو گیا، ان کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں رہ سکتا ہے، ان کے آپس میں جو نکاح کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے کوئی طلاق کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی، وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، مسلمانوں کو حکم دیا، ہاں یہ عورتیں جو مسلمان ہو کر آئی ہیں، ان کے شوہر جو مشرک اور کافر ہیں، انہوں نے جو مہر ان کو دیا تھا، اب تم مسلمان ان خواتین کا مہر ان کافر شوہروں کو واپس کر دو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور یہ جو خواتین مسلمان ہو کر آئی ہیں، اب ان کے شوہر مشرک ہے، ان کے ساتھ تو نکاح ختم ہو گیا ان کا، اب یہ آئندہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ نے فرمایا تم مسلمان مرد ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ان باتوں پہ غور کیجئے، اللہ نے صاف صاف فرمایا یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں، یعنی عورت مسلمان ہو جائے اب وہ شوہر جو اس کا غیر مسلم ہے اس کے لیے حلال نہیں، ایک بات، اور طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسلام لانے سے ہی وہ نکاح ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ، اب وہ مسلمان اور مرد سے، مسلمانوں سے وہ عورت شادی کر سکتی ہے، تو طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ جیسے ہی یہ اسلام قبول کیا، شوہر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر نے اسلام قبول کیا ہے اور عورت مسلمان نہیں ہوتی ہے تو ان کا بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی آیت میں، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، مسلمان مردوں سے کہا کہ جو تمہاری مشرک عورتیں ہیں، کافر عورتیں ہیں، جو مشرک عورتیں ہیں، اب تم ان مشرک عورتوں سے اپنا تعلق باقی مت رکھو، تمہارا ان کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تمہاری بیویاں نہیں رہی، وہ تمہارا ان کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ یہاں بھی طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تو وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں جو مشرکہ تھی اور مکے میں رہ گئی تھی، تو ان کے بارے میں آتا ہے، الفاظ یہ ہے کہ آپ نے فَطَلَّقَهُمَا، ان کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اب اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دی تھی، تو یہ ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں، وہ تھوڑی سی یہاں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر نے طلاق دی تھی، اس لیے جب تک طلاق نہ دی جائے رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، قرآن کی اس آیت میں، سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں، مسلمان عورتوں جن کے شوہر مشرک ہو ان کے لیے بھی طلاق کا ذکر نہیں ہے، مسلمان مرد جن کی بیویاں مشرکہ رہ جائیں ان کے لیے بھی طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں جو آتا ہے فَطَلَّقَهُمَا، تو اس سے اصطلاحی طلاق مراد نہیں ہے، عربی زبان میں طلق کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، انہوں نے اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیا، یعنی جیسے یہ آیت نازل ہوئی ان سے تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ قرآن نے جب کہہ دیا تمہارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں باقی، تمہاری بیویاں نہیں ہے وہ، تو اب طلاق کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے کہا تمہاری وہ بیوی نہیں ہے، مسلمان عورتوں سے کہا کہ وہ تمہارے شوہر نہیں رہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اب قرآن تو مسلمان اس پہ یقین رکھتے ہیں، مسلمان مرد بھی یقین رکھتے ہیں، مسلمان عورتیں بھی یقین رکھتی ہیں، لیکن جو مکے میں مشرک عورتیں ہیں وہ تو قرآن کو نہیں مانتی، ان کے یہاں ہوتا تھا، حضرت عمر سے ان کا نکاح ہوا تھا، تو ان کو حضرت عمر نے یہ پیغام بھیجا کہ بھائی ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو گیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر کو خود تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، ان کو تو طلاق، مرد کو تو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل مسئلہ تو عورت کا ہے، مسلمان عورت کو طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر مسلمان عورت وہ مسلمان ہو اور شوہر اس کا مشرک ہو تو اس کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو ویسے ہی تعلق ختم ہو گیا ہے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ تو یہ میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی، یہ ساری تفصیل بتا دی آپ کو اس آیت سے متعلق۔ اب
دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں، اس میں بھی کچھ تفصیل ہے، کیونکہ وہ ہمارے دوست نے ایک سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں، تو اس میں بھی سمجھ لیں۔ دو باتیں یہ سمجھ لیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ ایک، اللہ نے صاف صاف فرما دیا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، عورت مسلمان ہو جائے، شوہر غیر مسلم ہو، اب ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اور مردوں کے بارے میں فرمایا تمہاری عورتیں جو مشرک ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، یہاں بھی طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی ہو گئی۔ اب تین جو فقہاء ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ، یہ چاروں پہلے تو اس بات پر متفق ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ دوسرے اس بات پر بھی متفق ہے کہ طلاق کی بھی کوئی ضرورت نہیں، فقہاء اس پر متفق ہے۔ البتہ اختلاف کس پر ہے؟ اختلاف اس پر ہے، تین ائمہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی اور عورت اگر مدخول بہا ہو، یعنی رخصتی ہو گئی ہو، میاں بیوی کے خلوت ہو گئی ہو، تعلقات ازدواجی قائم ہو گئے، اس کو مدخول بہا کہتے ہیں۔ ایسی عورت مسلمان ہو گئی اور شوہر اس کا کافر ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثلاثۃ قروء، تین قروء یعنی تین مرتبہ عورت پاک ہو جائے، اتنی مدت تک انتظار کیا جائے گا۔ یہ عورت کوشش کرے گی اپنے شوہر کو سمجھائے، اور وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اتنی مدت تک انتظار کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو پھر ان کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے یہ تینوں ائمہ جو ہے ان حضرات کا یہ موقف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تین قروء تک، تین مرتبہ عورت پاک ہو جائے، اس لمٹ تک انتظار کیا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ کے والد، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ کی والدہ ہند وہ ان کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئی، ان کے بعد مسلمان ہوئی، کچھ دنوں بعد۔ اسی طرح حکیم ابن حزام، یہ پہلے مسلمان ہوئے، ان کی بیوی بعد میں مسلمان ہوئی، کچھ گیپ بیچ میں آ گیا۔ صفوان بن امیہ، ان کی بیوی پہلے مسلمان ہو گئی اور صفوان بن امیہ تقریباً 1 مہینے بعد مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو تین ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 قروء تک، 3 مرتبہ عورت پاک ہو جائے، اتنی مدت تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے، ازدواجی تعلق وہ قائم نہیں رکھ سکتے، البتہ اتنا مہلت ان کو دیا جائے گا، کیونکہ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم لمٹ ہے، اگر اس ٹائم لمٹ کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جائے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک جو مسلمان ہو گیا ہے، دوسرا بھی مسلمان ہو جائے، تو ان کا نکاح باقی رہے گا۔ یہ ان کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میاں بیوی دارالاسلام میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو قاضی جو ہے، جو مسلمانوں کے جو وہاں کے قاضی ہے، وہ دوسرے جو میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے کو اسلام پیش کرے گا، دعوت دی جائے گی ان کو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے تو نکاح برقرار ہے، اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو یہ نکاح ان کا ختم ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے سے ہی ختم ہے، لیکن اب باقاعدہ یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تفریق ہو جائے گی ان میں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ دارالاسلام میں نہیں رہتے، کسی اور جگہ رہتے ہیں، غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، تو پھر وہ فرماتے ہیں 3 حیض، 3 ماہواری تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس مدت میں وہ دوسرا فریق، یعنی چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، وہ اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح برقرار ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ تفصیل میں نے بتا دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال فرماتے ہیں۔ وہ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اگر دارالاسلام میں ہے تو ان کو اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام قبول کرے تو ٹھیک، نہیں قبول کرے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں،
اسلام ایک اچھا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے. کوئی شخص ہم پر یہ اعتراض نہ کرے کہ جی ایک شخص مسلمان ہو گیا، مرد ہو یا عورت ہو، اور آپ لوگ کہتے ہیں جی اسلام لانے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ کیسا مذہب ہے آپ کا جو اسلام لانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں اسلام کی طرف لوگ نسبت نہ کریں کہ اسلام کی وجہ سے نکاح ٹوٹتے ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے. فرمایا نہیں، اسلام لانے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا. جب میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے کو اسلام پیش کیا جائے گا. جب وہ انکار کر رہا ہے، اب اس کے انکار کی وجہ سے نکاح ٹوٹ رہا ہے. وہ یہ فرما رہے انکار کی وجہ سے نکاح ٹوٹ رہا ہے. اسی طرح اگر وہ دارالاسلام میں نہیں ہے، غیر مسلم ملک میں ہے، تو اس کو 3 حیض 3 ماہواری جتنی مدت، جو تقریباً 3 مہینے کم و بیش ہوتی ہے، اتنی مدت دی جائے گی کہ اتنی مدت میں وہ سوچ لے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کی طرف سے گویا انکار ہو گیا، اور انکار کی وجہ سے ان کا آپس میں اب تعلق باقی نہیں رہا اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. یہ میں نے فقہا کے جو مسلک تھا وہ بھی بیان کر دیا. اب کچھ سوالات اور ہیں، وہ میں اس کے جوابات بھی دینا چاہتا ہوں. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو ان کا نکاح برقرار رہتا ہے، ہاں وہ اگر طلاق دے دے تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مشرک کے ساتھ تو نکاح سے اللہ نے منع فرمایا، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے. تو مشرک سے نکاح منع ہے. اب جب عورت مسلمان ہو گئی اور شوہر اس کا کافر ہے تو کافر عورت سے تو اس کا ویسے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگر مسلمان ہو گئی اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات اپنی جگہ ایک سمجھ لیں. اب کہا کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ مستشرقین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو سورہ ممتحنہ والی آیت ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مکے کے مشرکین کے لیے خاص تھا، اللہ نے ان کے بارے میں نازل کیا تھا، باقی دنیا کے دیگر مشرکوں کے لیے یہ نہیں ہے. آج اگر کوئی مشرک میاں بیوی ہو، ان میں سے مسلمان ہو جائے تو ان کا نکاح برقرار رہتا ہے، اس لیے کہ وہ حکم اسپیسیفکلی مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوا تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو قرآن کریم، تفسیر، اصول تفسیر کا بالکل علم نہیں ہے. ایک مبتدی طالب علم بھی قرآن کا اور تفسیر کا اور اصول تفسیر کا وہ بخوبی جانتا ہے کہ ایک مشہور قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب. قرآن کریم میں بہت سی آیتیں خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن وہ حکم اس موقع کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ کے عموم کے پیش نظر وہ حکم عام ہوتا ہے. ایسی بہت سی آیتیں ہیں، ورنہ تو قرآن کی بہت سی آیتوں پہ عمل ختم ہو جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ جو حکم ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور تو ان کا نکاح باقی نہیں رہتا، یہ صرف مشرکین کے لیے ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں نازل کی تھی، تو پھر تو قرآن کے بہت سے احکامات ختم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر سورہ مجادلہ کی بالکل شروع میں اللہ نے کفارہ زہار کا ذکر کیا ہے. ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے آ کر کہا میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے انت علیہ کزار امی، تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے تو بھی حرام ہے. اس کو زہار کہتے ہیں. تو عربوں کے اندر زہار کرنے سے نکاح ختم ہو جاتا تھا. اس وقت تک زہار کے احکام نہیں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے بھی نکاح اور جو ہے تم ان پر حرام ہو گئی ہو. تو وہ رونے لگی. اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور کفارہ زہار کا ذکر کیا
کہ زہار جس نے کیا ہو اب وہ کفارہ دے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اور پھر وہ کفارہ زہار قرآن میں آگے تفصیل سے ذکر ہوا۔ اب یہ جو کفارہ زہار ہے، یہ آیت یہ تو حضرت خولہ کے بارے میں نازل ہوئی، ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی زہار کریں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ زہار کرنے کے بعد غلام آزاد کریں، غلام نہیں ہو 2 مہینے روزے رکھیں، 2 مہینے روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اب وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ حکم نازل تو حضرت خولہ کے بارے میں ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر آپ خاص کریں گے تو پھر تو دنیا مسلمانوں کے لیے زہار کا حکم کفارہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور مثال سن لیجئے، اسی سپارے میں 28ویں سپارے میں آگے دوسری سورت سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ کے بعد اگلی سورت سورہ حشر ہے۔ میں ایک ہی سپارے سے مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مال فے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دیا، وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول، وہ اللہ کے رسول کو اختیار ملا کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں۔ اور آگے کیا فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس مال فے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے یعنی نہ دے تو اس سے تم باز آ جاؤ۔ اب یہ حکم نازل ہو رہا ہے مال فے کے بارے میں، لیکن یہ مال فے کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو شامل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور حکم دے وہ بھی شامل ہے، اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو الفاظ کے عموم کی وجہ سے یہ حکم صرف مال فے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف مال فے میں تو اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے اور باقی مسئلوں میں نہیں مانیں گے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اس کو کہتے ہیں الفاظ کے عموم کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال سن لیجئے، مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی منگوائی، اپنے ہاتھ میں لی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ چابی لو، کیونکہ وہ ان کے پاس پہلے سے تھی، فرمایا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، تمہارے نسل میں رہے گی۔ اب یہ آیت امانت ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، یہ خاص موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ آپ اس کو صرف اس تک خاص نہیں کر سکتے کہ نہیں وہ تو صرف بیت اللہ کی چابی کے لیے خاص ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے جتنی بھی امانتیں ہیں ان سب کے لیے حکم ہے کہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچاؤ۔ اسی طرح قرآن میں ایسی بہت سی مثالیں میں دینا چاہوں، وقت نہیں ہے ورنہ بہت سی مثالیں ہیں۔ تو الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سورہ ممتحنہ میں جو آیتیں نازل ہوئی مسلمان عورتوں کے بارے میں جن کے شوہر کافر ہے تو صرف ان کے ساتھ خاص ہے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ وہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اگر ایسا آپ یہاں پہ کریں گے تو قرآن کی بہت سی آیتیں جو ایک خاص موقعوں پر نازل ہوئی ان کو بھی پھر خاص کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے حکم باقی نہیں بچے گا، تو پھر تو قیامت تک مسلمان قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ آپ سارے حکم کو ان موقعوں کے ساتھ خاص کر دیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، یہ عام حکم ہے۔ پھر آگے کچھ سوالات اور بھی کیے جاتے ہیں، مثلا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے جب اور کچھ نہیں ملتا تو کہتے جی اہل کتاب بھی تو مشرک ہے تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر مشرکین کے ساتھ کیوں نکاح نہیں ہو سکتا؟ عجیب بات ہے۔ اہل کتاب مشرک ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب کے بارے میں آپ یہ استدلال کرتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ فیصلہ مولویوں کا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ میرا کوئی فیصلہ تو نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے،
یہ تو اللہ نے خود قرآن میں یہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں اور کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں تم عیسائیوں سے شادی کر سکتے ہو، تو اللہ کی مرضی ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ عیسائیوں میں جو پاک دامن عورتیں ہوں تم ان سے شادی کر سکتے ہو، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، تم مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور مردوں سے کہا تم مشرک عورتوں سے نہیں کر سکتے، اور مسلمان عورتوں سے کہا کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہیں کر سکتے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرق کیا ہے، مشرکین جو بت پرست ہیں ان کے بارے میں کہا کہ تم نہیں کر سکتے ان سے شادی، اہل کتاب ان کے بارے میں اللہ نے کہا تم کر سکتے ہو، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کا شرک بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس کے اندر فرق بھی ہے کہ وہ کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ نے اہل کتاب کہا ہے، ان مشرکین کو اللہ نے اہل کتاب نہیں کہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، مشرکین بت پرستی کرتے تھے، ان کا شرک صرف زبان پہ نہیں تھا، وہ بتوں کے نام پہ سجدے بھی کرتے تھے، ان کے نام پہ جانور بھی ذبح کرتے تھے، ان کی بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ عیسائیوں کا اور اہل کتاب کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہودی عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو ان کا شرک صرف زبان پر تھا، وہ بت پرستی نہیں کرتے۔ ان کے یہاں آج بھی آپ جائیں چرچوں میں بت نہیں ہوتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، جیسے بت پرست آج بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسی پوجا نہیں ہوتی ان کی۔ لیکن بہرحال مرضی تو اللہ کی ہے، تو مولویوں سے آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں کہ جی مولویوں نے تو نہیں کہا، علماء نے تو نہیں کہا، تو اللہ کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، اور کچھ نہیں ملے تو سارا نزلہ وہ مولویوں پہ نکال دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو اپنی دشمنی مولویوں سے نکالتے ہیں۔ کبھی امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کبھی علماء کے پیچھے پڑ جائیں گے، کبھی امام بخاری کے پیچھے پڑ جائیں گے، کبھی اسلاف کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو بھائی یہی اسلاف ہے، ان سے ہی یہ دین پہنچا ہے ہمیں۔ آج کل تو یہ گوگل ہے، اور جناب کیا ہے، گوگل پر بیٹھ کر آپ مفتی و مولوی نہیں بن سکتے ہیں۔ اصل علماء وہی ہے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر، ان کے پاس نہ لیپ ٹاپ ہوتا تھا نہ کمپیوٹر ہوتا تھا، رات کو چراغ جلا کر اور وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور وہ اس طرح ان کا علم تھا، اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کلک پر بیٹھ کر آپ مسئلہ نکال لیں اور جو سمجھ میں آئے فتویٰ دے دیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، جی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافرہ تھی، تو ان کے ساتھ اللہ نے ان کو منع نہیں کیا، ان کا نکاح ختم نہیں کیا، تو بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی سے نکاح ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ عذاب آیا تو بیوی الگ ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے سورہ ممتحنہ میں آیت نازل فرمائی، لاہن حل لہم ولاہم یحلون لہن، جو عورتیں مسلمان ہو جائیں، ان کا شوہر مسلمان نہ ہو تو ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو ہم نے تو نہیں کیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ان کی شریعت میں منع نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع کر دیا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، ہماری شریعت میں نہیں، گزشتہ شریعتوں میں اجازت نہیں تھی، ہماری شریعت میں ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ میرے لیے پوری مسجد، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اس کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کو اجازت نہیں تھی گھروں میں نماز پڑھنے کی، وہ عبادت خانوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اس امت کو اجازت ملی ہے، مسائل میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، خلاصہ یہ ہے، یہ علماء نے، مولویوں نے، فقہاء نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔
میاں بیوی غیر مسلم تھے، کوئی ایک مسلمان ہو گیا، اب دوسرا مسلمان نہیں ہوتا ہے تو ان کا آپس میں اب لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ البتہ مہلت دی جائے گی، وقت دیا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اس کے بعد پھر وہ ان کا نکاح باقی رہے گا، ورنہ وہ شادی ان کی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل 4 بجے UK ٹائم اور پاکستانی 8 بجے آپ سے 8 بجے کے ٹائم کے مطابق آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی۔ کوئی سوالات پوچھنے ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔